ایک ایسی حقیقت جسے جاننے کے بعد آپ کو 3 سبق ملیں گے۔ اگر آپ ان تینوں میں سے کسی ایک پر بھی عمل کرتے ہیں، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ آپ کی اگلی پوری لائف بغیر پریشانی بھی گزر سکتی ہے، اور بغیر پریشانیوں کی زندگی بہت حسین ہوتی ہے۔ تو یقین مانو، اگر آپ اس پوری ویڈیو کو دیکھتے ہو تو آپ کو ایسے سبق ملیں گے جو آپ کی پوری لائف چینج کر دیں گے۔ تو ایک چھوٹی سی کہانی سنو، جسے سننے کے بعد آپ کی لائف حقیقت میں چینج ہو جائے گی۔ ایک گاؤں میں ایک مزدور رہتا تھا، اس کے پاس ایک گدھا تھا اور کچھ زمین تھی۔ وہ زمین سے مٹی کھودتا اور گدھے کے ذریعے بازار بیچا تھا، جہاں پر اینٹیں بنائی جاتی تھی۔ اسی طرح وہ اپنا گھر بار چلا رہا تھا کہ ایک دن وہ مٹی کھود رہا تھا کہ اسے ایک بیش قیمتی چیز نظر آتی ہے۔ وہ چمچکاتی ہوئی چیز کوئی عام چیز نہیں بلکہ ایک ہیرا تھا۔ اسے وہ نظر آتا ہے، وہ حیران ہو جاتا ہے، اسے وہ پیش قیمتی ہیرا بہت خوبصورت لگتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کی قیمت اور اس کی اصلیت کیا ہے، کیونکہ وہ ایک گاؤں میں پلا بڑا تھا۔ اس کو خوبصورت سمجھتے ہوئے اپنے گدھے کے گلے میں ڈال دیا۔ اس کے بعد وہ جب بھی بازار جاتا تو لوگ اس کے گدھے کے گلے میں اس ہیرے کو لٹکتا ہوا دیکھتے تو بہت ہی زیادہ اس کی تعریف کرتے۔ ایک دن ایسے ہی موجود وہاں پر بازار میں ایک آدمی نے اس پیش قیمتی ہیرے کو لینے کا فیصلہ کیا، لیکن جو دکاندار اس ہیرے کو لینے والا تھا، اسے خود بھی ہیرے کی اصلیت کے بارے میں آئیڈیا نہیں تھا۔ اسی طرح اس نے وہ ہیرا خرید لیا اور ان کی آپس میں بحث ہوئی، اور بحث اس بات پر ختم ہوئی کہ مزدور نے 20 روپے میں وہ ہیرا انہیں سیل کر دیا۔ جس دکاندار نے مزدور سے ہیرا لیا، اسے بھی ہیرے کی اصلیت کے بارے میں آئیڈیا بھی نہیں تھا۔ اس نے اس ہیرے کو اپنے ترازو کے درمیان میں لٹکا دیا تاکہ اس کا ترازو خوبصورت لگے، تو وہاں سے لوگ آتے جاتے، اس کے دکان سے چیزیں خریدتے اور اس ہیرے کی تعریف کرتے۔ وہاں پر موجود تمام لوگ گاؤں کے رہنے والے تھے، ان سب کو ہیرے کی اصلیت کے بارے میں کوئی پتہ نہیں تھا۔ اس کچھ دنوں کے بعد اس کی دکان پر ایک جوہری آتا ہے، جو کہ جوہری اس ہیرے کی اصلیت جانتا تھا۔ اس جوہری نے دکاندار سے ہیرے کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا یہ ایک مزدور کو مٹی کھودتے ہوئے ملا اور میں نے اس سے 20 روپے میں یہ خرید لیا۔ جوہری یہ سن کر بہت حیران ہوا، تو جوہری نے فیصلہ کیا کہ وہ دکاندار سے یہ ہیرا خرید لے گا، کیونکہ جوہری یہ جانتا تھا کہ یہ ہیرا بہت پیش قیمتی ہے اور اسے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جب جوہری نے دکاندار سے ہیرے کی قیمت پوچھی تو دکاندار نے ہیرا دینے سے انکار کر دیا، لیکن کچھ بحث کے بعد دکاندار بولا کہ میں تمہیں 100 روپے کا ہیرا دوں گا۔ جوہری بھی بات پر اٹک گیا، وہ کہتا ہے کہ تم نے 20 روپے میں ہیرا خریدا، لیکن مجھے 100 روپے میں کیسے دے سکتے ہو؟ ایسا کرو تو مجھے 50 روپے میں دے دو۔ لیکن دکاندار بھی اپنی بات پر ضدی رہا اور اس نے بھی کہا کہ میں 100 روپے سے 1 روپے کم نہیں بیچوں گا۔ جوہری بہت ہی زیادہ لالچی اور کنجوس تھا، اس نے کہا یہاں پر موجود لوگوں میں سے کسی ایک کو بھی یہ ہیرے کی اصل قیمت کا نہیں پتا، ان کی نظر میں یہ ایک پیش قیمتی پتھر ہے جو کہ چمکتا ہے۔ اس کے بعد تو جوہری نے یہ فیصلہ کیا وہ کل دوبارہ آئے گا اور آ کر 70 روپے میں خرید لے گا۔ جو کہ جوہری بہت کنجوس اور لالچی تھا تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسی دن وہاں سے ایک آدمی کا گزر ہوتا ہے جو کہ شہر سے آتا ہے اور وہ بزنس مین ہوتا ہے۔ وہاں پر اس کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو وہ اپنی گاڑی کو ٹھیک کروانے کے لیے اسی بازار میں آتا ہے۔ جب وہ اسی بازار میں آتا ہے تو اس کی جو نظر ہے وہ دکاندار کے ترازو پر پڑتی ہے اور وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ ایک ہیرا ہے جو کہ بہت پیش قیمتی ہے، کیونکہ وہ شہر سے آیا ہوتا ہے اور اسے ان چیزوں کا علم ہوتا ہے۔ وہ جب دکاندار کے پاس جاتا ہے اور اس سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے کہ یہ خوبصورت سی چیز تم نے کیا لگا رکھی ہے، یہ بہت خوبصورت ہے، تو دکاندار اسے پوری پچھلی سٹوری سناتا ہے کہ یہ ایک مزدور کو مٹی کھودتے ہوئے ملا اور میں نے اس سے خرید لیا۔ لیکن جب بزنس مین کو یہ پتا چلتا ہے کہ وہ دکاندار کو خود نہیں پتا اس کی اصلی قیمت اور اس کی اصلیت کیا ہے، یہ ایک ہیرا ہے، تو وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں اس سے یہ خرید لوں گا۔ جب بزنس مین دکاندار سے یہ کہتا ہے کہ تم مجھے یہ دے دو، دکاندار اس کو بولتا ہے میں نہیں دوں گا۔ تھوڑی سی بحث ہونے کے بعد دکاندار کہتا ہے میں 100 روپے سے ایک کم روپے کا بھی نہیں سیل کروں گا۔ بزنس مین یہ بات جانتا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ پیش قیمتی ہیرا ہے تو اس کو یہ 100 روپے بھی بہت کم ہے۔ وہ 100 روپے نکال کر اس کو دے دیتا ہے اور دکاندار اس کو وہ پیش قیمتی ہیرا دے دیتا ہے۔ اسی طرح وہ بزنس مین پیش قیمتی ہیرا لیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جب اگلا دن آتا ہے تو وہی جوہری اس کی شاپ پر واپس آتا ہے، وہ اس کو آ کے کہتا ہے کہ وہ ہیرا کدھر ہے۔ جب اس کو ہیرا نظر نہیں آتا تو وہ بار بار اس ہیرے کا پوچھتا ہے، تو دکاندار اس کو کہتا ہے کل کوئی آدمی آیا، اس نے 100 روپے میں وہ مجھ سے لے لیا اور یہاں سے چلا گیا۔ وہ سار پکڑ کر زمین پہ بیٹھ جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد اٹھ کر غصے میں اس کو بولتا ہے کہ تم پاگل ہو، وہ ایک پیش قیمتی ہیرا تھا جس کی اصلیت تم لوگ نہیں تھے جانتے، اور تم نے صرف اور صرف اس کو 100 روپے میں بیچ دیا، اس کو نہ جانے کتنا فائدہ ملے گا۔
तो दुकानदार मुस्कुराते और हंसते हुए कहता है कि चलो, मुझे तो पता नहीं था कि इसकी असलियत क्या है और उसकी असल कीमत क्या है। तुम्हें तो पता था, तुमने फिर भी 50 रुपए की खातिर उसको छोड़ दिया। चलो, मुझे तो इसके बारे में इल्म नहीं था, इसकी ना ही कीमत के बारे में और इसके ना ही नाम के बारे में, कि असल बेवकूफ तो तुम हो जिसे सब कुछ इल्म भी था और सिर्फ 50 रुपए की खातिर तुमने ये नहीं खरीदा। तो जौहरी को अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है, क्योंकि वो एक लालच और अपने कंजूस की वजह से एक ज़िंदगी का सुनहरी मौका खो चुका था। तो दोस्तों, इससे हमें 3 सबक मिलते हैं। वो 3 सबक कौन से हैं? पहला ये कि कंजूसी वहाँ करें जहाँ उसकी ज़रूरत हो। अगर आप हर काम में अपनी कंजूसी दिखाएंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, जैसा कि उस जौहरी को नुकसान उठाना पड़ा। और दूसरा सबक ये, एक सुनहरी मौके को, एक अपॉर्चुनिटी को कभी ज़ाया ना करें। 5 दफ़ा हम स्मार्ट बनने के चक्करों में अपना एक सुनहरा मौका खो देते हैं, तो ऐसा हरगिज़ मत करें। जब आपको लगे कि ये चीज़ आपके लिए बेस्ट है, तो अपना स्मार्ट पान थोड़ा साइड पर रखकर उस वक़्त से फ़ायदा उठाएं। और तीसरा सबक ये कि जो काम आपने हर सूरत करना है, तो उसे कल पे मत छोड़ो, उसे अब भी करो। जो जो आपने काम करना ही करना है, उसे आने वाले वक्तों पे हरगिज़ मत छोड़ो। वो पुरानी कहावत है ना, कल का काम आज करो और आज का काम अभी के अभी करो। रोजाना एक नई चीज सीखो, रोजाना एक नया स्किल सीखो, रोजाना अपनी लाइफ में कुछ चेंजिंग लाओ। वही रूटीन वाइज लाइफ ना चलाओ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी ना, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि आपकी लाइफ चेंज हो सके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।